بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم اللہ کو ناراض کر کے اس شخص کو راضی کرو گے جس سے تم پیار کرتے ہو، اللہ سے زیادہ اس شخص کی باتیں مانتے ہو، تو اللہ تمہیں اسی شخص کے ہاتھوں توڑے گا اور پھر پوچھے گا، بتا کون ہے تیرا میرے سوا؟ اے اللہ پاک، بہت تھک گیا ہوں، بہت اکیلا ہو گیا ہوں، اب بس کر دے میرے پیارے اللہ۔ اگر آزمائش ہے تو ختم کر دے، اگر سزا ہے تو معاف کر دے۔ کیا تیرے خزانوں میں میرے لیے تھوڑی سی بھی خوشیاں نہیں ہیں؟ اگر تو مجھے تھوڑی سی خوشیاں دے دے گا تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے محبوب اللہ، میری مدد کر، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، زندگی کو تھوڑا سا آسان بنا دے، مجھے سکون دے دے اللہ، مجھ سے جیا نہیں جا رہا، تو سب جانتا ہے نا، میری مدد کر دے ہے اللہ۔ جب اللہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر یہ سمجھاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو تم کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر اگر تمہیں وہ محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے خود کیا تھا، تو اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھی ہے، اور بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ لوگ قسم اٹھا کر جھوٹ نہیں بولتے، تو تم بہت معصوم ہو۔ جنہوں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، اور جنہوں نے سچ بولنا ہوتا ہے انہیں قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جھوٹ اور سچ کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تم کسی انسان کو دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک اور انسان چھپا ہوا ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ کسی شخص کو تہجد میں مانگنے سے لے کر اسے نمازوں میں بھولنے کی دعا تک مانگنے کا سفر بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ انسان زندہ تو ہوتا ہے لیکن زندوں میں شمار نہیں ہوتا۔ ہاں، تم نے نماز چھوڑ دی تھی، پھر کچھ دن گزر گئے، پھر کچھ ہفتے گزر گئے، اب تمہیں لگتا ہے کہ واپس کیسے ہوا جائے، بہت دور نکل گیا ہوں۔ لیکن سنو، اللہ اب بھی وہی محبت کرتا ہے۔ اللہ دروازہ بند نہیں کرتا۔ کبھی تمہیں ٹھکرایا نہیں، وہ بس انتظار کر رہا ہے، چلے آؤ اس کی طرف۔ ایک دعا ہے، یا اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے دل کو صرف اپنا بنا لے۔ اگر تم کل مر جاؤ تو کتنے لوگ تمہاری یاد میں آنسو بہائیں گے۔ جس دنیا کو تم اپنی سمجھ رہے ہو اسے صرف اپنے فائدے سے مطلب ہے۔ جب تک تم کسی کام کے ہو تب تک تمہاری عزت ہے۔ جس دن کام ختم اس دن رشتے بھی ختم، تمہاری جگہ کوئی اور لے لے گا اور لوگ تمہارا نام تک بھول جائیں گے۔ آج ہی یہ چھوڑ دو 3 بے وقوفوں والی حرکتیں، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ نمبر 1، کہیں بھی کھڑے ہو کر یہ مت بولنا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ چھوڑ دو، شیر کبھی شور نہیں کرتا، وہ حملہ کرنے سے پہلے خاموش رہتا ہے۔ کام کر کے دکھاؤ، باتیں بعد میں کرو۔ نمبر 2، دوسروں کے کاموں میں ہی خود کو مت کھو دینا، تھوڑا ٹائم اپنے آپ کو امپروو کرنے میں لگاؤ، کیونکہ جب تک تم خود ترقی نہیں کرو گے لوگ تمہیں سیریس نہیں لیں گے۔ 3، تھوڑے سے پیسے آتے ہی دکھاوا مت کرو، اصل امیری خاموش رہتی ہے۔ ہمیشہ زندگی میں ویلیو ایڈ کرتے رہو، نہ کہ دکھاوا۔ اللہ سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں؟ اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے آپ نے مستقبل میں کون کون سی دعا کرنی ہے، آپ نے اگلے گھنٹے میں کون سی دعا کرنی ہے، آپ کو کون سا مسئلہ آنے والا ہے، یہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس کی توحید کا اظہار کریں اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں۔ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اللہ ایسا دوست ہے جو نہ صرف ہر وقت موجود ہے بلکہ دل کی ہر بات
ہر درد، ہر خاموشی کو بغیر الفاظ کے بھی جان لیتا ہے۔ جب دل بوجھل ہو، آنکھیں نم ہوں اور لفظ ساتھ نہ دیں تو بس خاموشی سے اس کے حضور بیٹھ جانا ہی کافی ہے۔ وہ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے اور دلوں کا حال بہتر سمجھتا ہے۔ یہی سکون، یہی قربت ایک بندے کو اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ اللہ کی دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں کبھی دھوکہ نہیں، کبھی مایوسی نہیں، بس یقین اور محبت سے اس کی طرف رجوع کرتے رہو، کیونکہ وہی سب کچھ سننے والا ہے، سب سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے میرے گناہ حد سے بڑھ گئے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ضمیر ہر روز آواز دیتا ہے لیکن دل خوف سے چپ ہو جاتا ہے۔ شیطان ہر روز آواز دیتا ہے، بس دل خوف سے چپ ہو جاتا ہے۔ وسوسے ڈالتا ہے کہ تو بہت گنہگار ہے، اب بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن پھر دل کے کسی کونے سے ایک روشنی سی پھوٹتی ہے۔ اللہ کا وعدہ یاد آتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں اگر میرا رب میرے گناہوں کے باوجود بلانے کو تیار ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ سجدے میں گرتا ہوں، دل سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ، میں گناہوں سے اب تیری طرف لوٹ آیا ہوں اور مجھے یقین ہے میرا رب میری توبہ ضرور قبول کرے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ پریشان سے ہوتے جا رہے ہو، بیٹھے ہو ایک جگہ پھر بھی دور جانا چاہتے ہو، سارے شوق مار دیے یا خود ہی ختم ہو گئے۔ باہر گھومنے والے تم ایک ہی کمرے میں قید کیسے ہو گئے؟ اب خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے، تم پہلے جیسے نہیں لگتے آج کل۔ کیا ہوا ہے مجھے بھی نہیں بتاؤ گے؟ ایسے لوگوں کو سنبھال کر رکھیں جنہوں نے آپ کی مدد کے وقت صرف ہاتھ نہیں دل پیش کیا، کیونکہ ایسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں اور قسمت ہر وقت مہربان نہیں ہوتی۔ کوشش کریں آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں جو باتیں لوگ آپ کے پیچھے کرتے ہیں، ورنہ بظاہر مخلص نظر آنے والے چہروں سے آپ کو نفرت ہونے لگے گی۔ کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، کیونکہ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے دراصل وہ خود باعزت ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے اپنے پاس ہوتا ہے۔ ایک انسان کو زیادہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا، بس دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے کسی کے چند لفظ، کچھ جملے اور ہلکی سی مسکراہٹ کافی ہوتی ہے۔